اچھا سر، منیمم ویجز پہ آ جاتے ہیں جس کو ہم کم سے کم تنخواہ کہہ سکتے ہیں آسان اردو میں. کم سے کم تنخواہ کتنی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا صحیح کوشچن ہے، لوگوں کو بیچاروں کو نہیں معلوم. 18ویں ترمیم سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ ایک ویجز فکس کرتی تھی جو کہ منیمم ویجز کہلاتی تھی. ویج تھرو آؤٹ کنٹری، پورا کنٹری. اس کے بعد 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کے پاس چلا گیا. تو اب صوبے اپنے لحاظ سے منیمم ویجز طے کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتا ہے کچھ کم کرتا ہے. کرنٹلی جو اسی ملک کا منیمم ویجز ہے وہ 37,000 ہے ود افیکٹ فرام 1 جولائی 2024. 37,000 آپ نے کسی بھی امپلائی کو اگر رکھا ہے تو اس کو دینے ہی دینے ہیں. 37,000 اسی بیس پہ اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یو او بی آئی ہے، تو اگر میری 1 لاکھ بھی تنخواہ ہے لیکن جو میں اس کا وہ دوں گا کنٹریبیوشن وہ دوں گا منیمم ویجز پہ. 37,000 کا 5% امپلائر دے گا، 1% جو کہ 1810 بنتا ہے، اور 1% دے گا امپلائی 370، تو 2200 کچھ. بہت کچھ جو ہے نا منیمم ویجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس سے کم پہ آپ ملازم نہیں رکھ سکتے. اچھا فرض کریں رکھ لیتے ہیں، ملازم رکھ لیتے ہیں، آپ نے کہا 37,000 روپے کم سے کم تنخواہ دینی ہے ہر اسٹیبلشمنٹ کو اکارڈنگ ٹو لا، اور یہ افیکٹو ہے 1 جولائی 2024 جی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. ہر صوبہ نے اپنا اپنا رکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت کنسنسس ہے 37,000 پر منتھ. اب فرض کریں نہیں دے رہے 37,000 روپے منیمم ویجز نہیں دے رہے، آپ نے 30 پہ رکھ لیا، 35 پہ رکھ لیا، 25 پہ رکھ لیا، پھر وہ جو امپلائی جو رکھا ہوا ہے وہ کیسے کہاں جائے کہ بھئی میری بیسک سیلری یا منیمم سیلری تو 37,000 روپے ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو لا، لیکن مجھے تو 30,000 روپے دیے جا رہے ہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اگر صوبائی ادارہ ہے تو لیبر کورٹ میں جائے گا، اور اگر فیڈرل ہے تو این آئی آر سی میں. صحیح. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سیلریز ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ملتی، بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹس ہیں، کمپنیز ہیں. اب سوال میرے دو ہیں. ایک، کیا سیلری دینے کی بھی کوئی ٹائم فکس ہے کہ بھئی ہر مہینے کی 5 کو دینی ہے، 10 کو دینی ہے، پہلی کو دینی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر سیلری 2 مہینے 3 مہینے اسٹاپ ہو جاتی ہے، فنانشل کرائسس ہیں یا کچھ بھی ہے، فلاں بندہ نہیں پسند، اس کی میں نے تنخواہ روک دی، اس کو نکال دیا تو اس کی 3 ماہ کی تنخواہ کھا جاؤ، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ یہ کہتا ہے جنرلی کہ آپ کسی بھی ملازم کی تنخواہ نہیں روک سکتے، بالکل نہیں روک سکتے. اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے اس کو تنخواہ ضرور دینی ہے کیونکہ اسے گھر چلتا ہے. سیلری کسی بھی صورت میں نہیں روکی جائے گی پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کے تحت. ہاں سم ٹائمس کورٹس روک دیتی ہیں، تو آپ امپلائی اگر اس کے خلاف بھی اپیل کر دیتا ہے، کسی کیس میں اس نے روک دیا کہ جی بندہ مفرور ہے تو اس کی تنخواہ روکے جائیں، ایسے کچھ کیسز آئے ہیں. لیکن اگر وہ کورٹ میں جا کے کہہ دیتا ہے کہ جی میری تنخواہ روکیں گے تو میرے تو بھکے، مطلب بیسیکلی تنخواہ نہیں روک سکتے آپ. دوسرا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر نہیں ملی تو اس کا فورم ہے لیبر کورٹ جائیں، پیمنٹ آف ویجز کمیشن بھی ہے، اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو وہاں جا کے آپ اپنی کمپلینٹ لانچ کریں، وہ اس کے ساتھ فائن کے ساتھ ورک مین کمپنسیشن ایکٹ کے تحت فائن کے ساتھ اس ادارے کو پابند کرے گی کہ اس کو پیمنٹ کی جائے. ٹھیک ہے. اور اگر کورٹ میں جانا لازمی ہے، لیکن اگر ایک ادارہ کام کر رہا ہے اور ملازم اس کو دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا کرائسس ہے تو ویٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس قانونی طور پہ کمپلینٹ کر سکتا ہے. اور نارملی 7 تک تنخواہ مل جانی چاہیے. بعض فیکٹری کو پابند کی فیکٹریز ایکٹ میں ہے کہ وہ آپ نے باہر لکھ کر لگانا ہے کہ ہر مہینے کی کس تاریخ کو تنخواہ دی جاتی ہے. وہ تو فیکٹریز مطلب سب ادارے کو، وہ جو فیکٹریز میں فعال نہیں ہوتی، ہاں ان کے بھی فرسٹ ویک میں تنخواہ دینا ضروری ہے. لیکن کچھ ادارے ہیں کنوینئنٹ کے طور پہ پہلے بھی تنخواہ دے دیتے ہیں، جیسے بینکس ہیں وہ یکم سے پہلے بھی تنخواہ دے دیتے ہیں کہ چلیں ہماری کیلکولیشن ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے، تو وہ 28-29 کو بھی دے دیتے ہیں. اٹ ڈیپینڈس آن دیئر کنوینئنس، لیکن قانون کہتا ہے کہ پہلی ہفتے کے اندر تنخواہ دینا لازمی ہے. اچھا سرکاری ملازمین کی ہر سال ہم دیکھتے ہیں انکریمنٹ لگتی ہے، جب بھی بجٹ سیشن ہوتا ہے یا بجٹ تقریر ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اتنی فیصد تنخواہ بڑھا دی ہے ہم نے. اور پرائیویٹ ملازمین جو ہیں ان کے یہاں کوئی کانسیپٹ ہے کہ ان کی ہر سال انکریمنٹ لگے؟ اٹ ڈیپینڈس آن پرسن ٹو پرسن، آنر ٹو آنر. کچھ ادارے جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں
اپنے ملازمین کو اپنے حساب سے بڑھا دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا زیادہ دے دیا، آئی ایم آسکنگ لیگلی، لیگلی نہیں ہو رہا اس میں کوئی کام، اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، سرکاری اداروں کے 10-15% وہ انڈیکس دیکھتے ہیں، اسٹیٹ بینک نے کیا مہنگائی کا بنایا اس کے مطابق اتنے % کے حساب سے تنخواہ بڑھا دیتے ہیں۔ ایون جو پینشنرز ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں سرکاری ملازمین اور سرکاری اداروں سے جو ریٹائر ہوتے ہیں، ان کو بھی پھر اس کی پینشن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور سم ٹائمز 15-20 سال کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی پینشن ریٹائرمنٹ کی سیلری سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ مطلب یہاں قانون بھی خاموش ہے، قانون فیسلٹیز دی ہوئی ہے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اچھا صاحب، مہنگائی آ رہی ہے۔ اب آخری سوال، پھر اینڈنگ لینی ہے، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کا۔ آپ نے چھٹیوں کی بات کی تھی، چھٹیوں سے بچنے کے لیے 5 اقسام ہیں امپلائیز کی، اور بچنے کے لیے آؤٹ سورس وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو پرائیویٹ ملازمین قانون کے مطابق سال میں کتنی چھٹیاں کر سکتے ہیں؟ سال میں 14 دن کی چھٹی لازمی ہے، جس کو ہم کیجول لیو کہتے ہیں، یہ ہر ملازم کو انٹائٹلمنٹ ہے۔ اور جو سرکاری ادارہ ہے وہ اس میں جب اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو کرے گا، یا جو بھی ادارہ ہے جس کو میں نے ملازم رکھا ہے، وہ اس اپوائنٹمنٹ لیٹر میں لکھ کے دے گا۔ قانونی طور پہ 14 چھٹی کیجول اس کو ہم کہتے ہیں سال میں لازمی ہے۔ اس کے علاوہ بعض ادارے سک لیو بھی دیتے ہیں، بعض ادارے ارن لیو کسی اور صورت میں بڑھا دیتے ہیں۔ کم از کم 14 دن کی کیجول لیو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کم سے کم 14 دن کی چھٹیاں سال میں پرائیویٹ ملازمین کو دینا لیگلی بائنڈنگ ہے اس کی۔ باقی جو 14 دنوں سے زیادہ لیتے ہیں وہ پھر سیکنس آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے، وہ ادارے کی مرضی پہ دیکھتے ہوئے کہ جینون ہے، بہت دے بہت سکتا شکریہ، ہے، سیلری کاٹ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ خالد بھائی صاحب، آپ نے ہمیں آپ کا بھی دیا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔